آج ہم لوگ موجود ہیں ایسی جگہ پہ جہاں سے پہلے کراچی کو پانی دیا جاتا تھا، بٹ یہ ویڈیو یہاں سے شروع نہیں ہو رہی. ویڈیو کو شروع سے دیکھیں، پھر آئیں اس جگہ پہ، پھر بتاتے ہیں کہ یہ کون سی لوکیشن ہے. مضبوط ہے بھائی، ڈبل مضبوط ہے. اور السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو یہاں سے ویڈیو شروع کر رہے ہیں، اور ویڈیو میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ خرم بھائی، خلیل بھائی، یاسر بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. تو سفر شروع کرتے ہیں. چل اپنا سفر شروع کر لیا ہے، اور آج کا پلان ہے ہمارا کچھ تو ملیر میں کچھ یونیک چیزیں ہیں جو ہڈن ہے. چل کے آج آپ کو وہ دکھیں. تو جی ابھی ہم لوگ M9 پر آ گئے، اور M9 سے آگے کا جو بھی ٹریننگ وغیرہ ہے، جو آج کے راستے کی ڈیٹیل ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ تو بھرپور ٹریفک لگا پڑا ہے خرم بھائی. ہاں بھائی، میں تو کہہ رہے ہیں گھوموال ہو. ابھی ہم لوگ رکے ہیں پمپ پہ، اور یہاں سے کچھ ہمیں ریفریشمنٹ کا سامان لینا ہے، اور پھر آگے کا سفر شروع کرنا ہے. بس یہاں سے یہ سامان لے کے پھر سفر شروع کریں گے. ٹول سے پہلے ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور یہ وہ یو ٹرن ہے جو کہ وادی حسین کی طرف جاتا ہے. ابھی ہم اس روڈ پر آ گئے اور سروس روڈ پہ چل رہے ہیں، اور گوگل آنٹی ہمیں کیا بتا رہی ہے خرم بھائی کہ رائٹ موڑنا ہے. رائٹ. تو یہاں سے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا کٹ ہے، وہاں سے آپ کو رائٹ لینا پہ. آگے چل کے ہمارے رائٹ سائڈ پہ روڈ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ملیر ریور کا جو ہے نا روڈ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے جو ہے ہمیں نیچے اترنا ہے. تو یہاں سے نیچے اتر کے دکھاتے ہیں کہ آگے کے کیا معاملات ہیں. بھائی یہ آ گئے اوپر. تو یہ بھائی میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں اس روڈ پہ. میرے ساتھ آئے ہوں گے، ابھی یاد نہیں آ رہا. تو چلتے ہیں. ابھی روڈ تھوڑے سے معاملات یہ دیکھیں آپ، معاملات چل رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. تو اب ہم لوگ اس کٹ سے نکل کے آ گئے ہیں مین روڈ پہ، میمن گوٹ کے. تو یہ سیدھا جا رہا ہے ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف ہے خرم بھائی. سیدھا جا رہا ہے. جی جی. تو بھائی یہ سیدھا جا رہا ہے ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف، اور یہاں پہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت فارم ہاؤسز بھی بنے ہوئے ملیں گے آپ کو اس روڈ پہ. تو چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں آج کے سین. تو ابھی جو ہے ہم لوگ ملیر کے آؤٹر سائڈ پہ چل رہے ہیں، اور یہ پورا جو ہے نا ایگریکلچر ایریا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، پوری کھیتی باڑی ہوئی ہوئی ہے، اور روڈ دیکھیں ماشاءاللہ ستھرا روڈ ہے ایک دم. سو گائز فائنلی ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ڈیسٹینیشن. یہ ہے ڈملوٹی وال نمبر 6، اور اس کی ہسٹری یہاں پہ کچھ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1929 میں جو ہے وہ بنا ہے. کہ انجینئر جو ہیں اے ہلٹن ہیں، تو مسٹر اے ہلٹن نے یہ کنسٹرکٹ کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے. تو اندر چلتے ہیں، اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا معاملات ہے، کون سی جگہ ہے، ادھر کیا ہوتا تھا، اور کس طرح کی کنسٹرکشن کی تھی انجینئر صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے. تو اندر چل رہے ہیں ہم، اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا معاملات ہیں اس جگہ کے. اور ہمارے بوائز بھی اندر جا چکے ہیں. گرینری بڑی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں انگریزوں کے دور کی، ٹھیک ہے، اور کھنڈر ٹائپ کا لگ رہا ہے، کچھ پرانا سا. لیکن اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا، اور ادھر کس چیز کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، یہاں پہ کیا ہوتا تھا، کس طرح کی چیزیں تھیں. تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہم نے اپنا سیٹنگ کا سیٹ اپ یہاں پہ کر دیا ہے. سب بوائز ریڈی ہیں، ان ایکشن. بوائز آر ان ایکشن. لوکیشن بہت پیاری ہے، دیکھیں فل جنگل والا سین ہے نا، فل جنگل والا سین ہے. تو چلتے ہیں، چل کے دکھاتے ہیں کیا معاملات ہیں یہاں. کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ جگہ تھوڑی سی پراسرار سی ہے، کھنڈر ٹائپ کی لگ رہی ہے. یہ اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کے کیا معاملات ہیں. یہ کون سا بھوت نکل آیا ادھر سے. بھائی یہ ہیں اندر کے معاملات. دیکھیں فل جو ہے کھنڈر ٹائپ کی جگہ لگ رہی ہے ایک دم. خرم بھائی ڈرنا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں خرم بھائی. دیکھیں یار، او بھائی صاحب، یہاں پہ تو ایک گہرا کنواں ٹائپ کا بنا ہوا ہے، ٹنکی بنی ہوئی ہے گہری سی. یہ کیا ہے خرم بھائی؟ ٹنکی ہے. جی وہ دیکھیں، ادھر سے پانی سپلائی ہوتا تھا علاقے میں. یہ پانی سپلائی کا ہے؟ جی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں سے پانی آگے. اوہ، یہ آگے سے کھینچ کے پانی ٹنکی میں جمع ہو کے پھر ایریا میں سپلائی ہوتی تھی. مطلب یہ کوئی واٹر سیکشن ٹائپ کی کوئی چیز ہے. ہو تو ہم نے وزٹ کر لیا. اب ہے یہ مین بلڈنگ، اس کے معاملات ہیں. اندر چل کے دیکھتے ہیں ہم کیا سین ہے. یہ 1928-29 کی کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہے بلڈنگ، اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا اس کے انجینئر کا نام جس نے یہ بنائی ہے. تو
ابھی دیکھتے ہیں اندر کے کیا معاملات ہیں, اندر چلتے ہیں نہیں چلتے, ادھر سے راستے کا کیا سین ہوتا ہے. ارے بھائی صاحب یہاں تو تالا لگا ہوا ہے یار, اتنا بڑا تالا ہے یار, یہ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے بھائی. یہ تو لگ رہا ہے پروگرام بڑھ گیا ہے یاسر بھائی, تالا لگا ہوا ہے یار. یہاں پہ ایک اور بہت بڑا ویل ہے, وہ دیکھتے ہیں, گھومتے ہیں, ٹھیک ہے یہاں پہ دکھے گا. اچھا تو اس کا بھی کیا کریں, اس کے اندر نہیں جا سکتے کیا؟ اس کے اندر دیکھتے ہیں, اگر ڈرون سے کچھ اوپر سے آتی ہے فوٹیج تو دیکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں ابھی. کچھ کرتے ہیں, چلیں جی. یہ ابھی فی الحال تو تالا لگا ہوا ہے, دیکھتے ہیں ابھی کوئی سیٹنگ بن جاتی ہے اس کی. یہ دیکھیں اس کی کچھ ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی, تالا لگا ہوا, اندر تو نہیں جا سکتے. تو اس کی ہسٹری کے مطابق یہ دیکھیں, کراچی میونسپیلٹی واٹر وال نمبر 6 کی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اور یہ اس کی کنسٹرکشن جو کمپلیٹ ہوئی تھی 1929 میں ہوئی تھی. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1929. اور اس جگہ کو بنے ہوئے 4 سال بعد پورے 100 سال ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں 100 سال پرانی بلڈنگ پہ اس ٹائم ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. 100 سال پرانی کنسٹرکشن ہے یہ تو بھائی, بہت زیادہ قدیمی ہے, پراسرار ٹائپ کی جگہ ہے. اور اس کے مین پوائنٹ پہ چل کے دیکھتے ہیں بھی وہ کیا سین ہے. یار یہ کہاں جا رہے ہیں, 100 سال پرانی بلڈنگ ہے, یہاں پہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں کچھ الٹے سیدھے. دیکھیں یار فل ٹائم یار, فل کھنڈر میں جا رہے ہیں ہم لوگ یار اس ٹائم. چیک کریں, پراسرار ٹائپ کی جگہ ہے, یہاں پہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں. ووڈن جو ہے اس کی روف بنی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں, او بھائی صاحب, ہالی ووڈ بالی ووڈ موویز میں نہیں دکھاتے آپ کو جس طرح سے. دیکھیں یار فل ایسا نا ہانٹیڈ پلیس ٹائپ کی جگہ لگ رہی ہے یہ. اور آلموسٹ 100 سال پرانی. دیکھیں یار آلموسٹ 100 سال پرانی جگہ ہے یار یہ. کچھ سال بعد جو ہے اس کو 100 سال گزر جائیں گے, کمپلیٹ ہو جائیں گے 100 سال. جی ابھی وہاں سے تو دروازہ بند تھا جس کی ہسٹری ہم نے آپ کو دکھائی تھی. یہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ, لوکل ہیں یہاں کے. دیکھیں ماشاءاللہ یار, او بھائی صاحب چیک کریں یار, او بھائی صاحب یہ چیک کرو, یہ چیک تو بہت زیادہ گہرائی ہے یاسر بھائی. کرو, بہت گہرا ہے. 100 فٹ لگ رہی ہے مجھے یاسر بھائی, زیادہ ہے, 100 فٹ سے زیادہ ہے 100 فٹ سے. او بھائی صاحب اس کو آلموسٹ 4 سال بعد 100 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے بھائی اس جگہ کو. اوفو چیک کریں یار, انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا کنواں پاکستان کی آزادی سے پہلے. اوفو چیک کریں. چلتے ہیں دوسری جگہ سے دکھاتے ہیں, آ جائیں سامنے والی سائڈ سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یار, ہمارا اصل میں اثاثوں کی اگر تھوڑی سی کیئر کریں نا تو یہ بڑی بہترین جگہ بن سکتی ہے یاسر بھائی. کبوتروں نے جو ہے نا فل بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس جگہ کا. یہ یہاں پہ دیکھیں سسٹم ہوگا, یقیناً اس وقت کا بنا ہوا سسٹم ہوگا یہ. یہاں پہ ان کے جو الیکٹرک پینل بنا ہوا ہے پورا, یہ اس وقت کا 100 سال پرانا الیکٹرک پینل. اوفو یہ اس سے چلتی ہے ساری. دیکھیں سسٹم دیکھیں آپ, فل پینل بنا ہوا ہے پورا یہ مشینری کا. یہ مشین مالک. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنواں, بھائی جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تھوڑا بہت پانی ہے یہ خالی ہو گیا تھا یا ابھی آیا ہے پانی؟ یہ سر ابھی بارشیں ہوئی ہیں, پانی ہے اور 40-45 فٹ کی اونچائی پہ. کیا بات کر رہے ہو, یہ ابھی نیچے جو گہرائی میں ہے یہ 40-45 فٹ نیچے ہے. بالکل ہاں جی. او بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہو یار. اور اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں یہ 80-90 فٹ کی ہائٹ ہے اس سے اوپر آ کے. بڑا آپشن یہ ہے کہ سر اس میں گر جائے نا کوئی بھی بندہ تو نکلنے کے چانس کوئی چانس نہیں ہے. او بھائی صاحب دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا, اس کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے غلطی سے کوئی گر گیا نا اس میں, نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. کیونکہ چاروں طرف سے چکنی گولائی بنی ہوئی ہے, پکڑنے کی گرپ وگرپ کوئی نہیں ہے. رسی سے ہی بندہ باہر آ سکتا ہے, ادروائز بندہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی انگریزوں کے زمانے کا جیلر نہیں ہے ہم, انگریزوں کے زمانے کے ایڈونچر بھی نہیں ہے ہم, ہیں اسی زمانے کے. تو 100 سال پرانے کنویں کے اندر اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ میرے نیچے اس ٹائم خرم بھائی دکھائیں, کوئی گہرا کنواں ہے یہ, اور یہ 100 سال پرانا ہے. دیکھتے ہیں نیچے اترتے ہیں, سیڑھی بڑی خطرناک ہے. ایڈونچر ہم رسک لے رہے ہیں. یاسر بھائی کیا بولتے ہیں, لیا جائے رسک؟ چلیں اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل سے چھوٹا سا ایڈونچر کر کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صحیح ہے جی. ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں, وجہ سے وائبریشن اس میں زیادہ آ گئی ہے اور ویٹ بھی ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہے. نیچے کا اسٹرکچر مضبوط ہے بھائی. تو ابھی ہم لوگ اتر کے دکھا رہے ہیں, اور ہمارے خرم بھائی جو ہے نا آج کے ہمارے کیمرہ مین بنے ہوئے, اور خرم بھائی جو ہے وہ سین لے رہے ہیں. اور یہ قدیم زمانے کا گہرا کنواں ہے, 100 سال پرانا یار. ایڈونچر رسک زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی.
وہ کہتے ہیں نا ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں. آ جائیں یاسر بھائی. او مائی گاڈ. اور جی ہم لوگ نیچے آ گئے. اوئے یہاں کھڑے ہو جائیں کیا؟ پلیٹ فارم مضبوط ہے. یہ دیکھیں آپ. او گاڈ, یہ دیکھیں جی, اس ٹائم ہم کنویں کے اندر اتر گئے. خرم بھائی ذرا کنویں کی گہرائی بھی دکھائیں. تو یہ کنواں جو ہے یہ خالی تھا اور یہ کافی گہرا کنواں ہے. میرے خیال سے میں 40 فٹ 50 فٹ نیچے آ گیا ہوں سیڑھی سے چڑھ کے. اس کی گہرائی جو ہے مزید ابھی بھی 40-50 فٹ ہے میرے بعد بھی, اور پانی جو ہے مزید 40-50 فٹ نیچے ہے. یعنی کہ تقریباً 150 فٹ گہرا کنواں ہے یہ, جس کو ہم ابھی ہائٹڈ دکھا رہے ہیں آپ کو. اوفو یاسر بھائی بہت ٹائم ہم لوگ انگریزوں کے زمانے کے کنویں کے اندر ہیں بھائی صاحب. یاسر بھائی مضبوط ہے, یہ مضبوط ہے بھائی, ڈبل مضبوط ہے. اور رسک پائپ سلپ ہوگا, دیکھو پائپ گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت احتیاط سے. اور کبوتروں نے نا اس جگہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے پانی کے اندر. اگر آپ دیکھیں نا جو سسٹم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہے مین وہ کنواں جو انگریزوں نے تیار کیا تھا پاکستان کی آزادی سے پہلے, جس کنویں سے پورے کراچی کو پانی دیا جاتا تھا. یہ صدر والی سائڈ, ٹاور والی سائڈ, یہاں سے جو ہے پمپنگ اسٹیشن کے تھرو اس کنویں کے ذریعے, آپ کو جو ہم نے پہلے والی ٹینکی دکھائی, پہلے والا جو کنواں دکھایا, وہاں پانی جاتا تھا. پھر اس سے برابر والی جو ٹینکی بنی ہوئی ہے اس میں پانی جمع ہوتا تھا. پھر وہاں سے جو ہے لائنوں کے ذریعے پانی جو ہے ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. یہ بہت اچھا زبردست نظام تھا اور بہت زبردست پانی کا سلسلہ چلتا تھا. پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی اور اس کو بہت ویل مینٹین کیا ہوا تھا انگریزوں نے. اور یہ یاسر بھائی میرے خیال سے 1955 تک چلا ہی, 1901 تک یا اس کے بعد تک بھی جو ہے یہ آل دا وے لی مارکیٹ, صدر اور ان ایریاز میں جو ہے سپلائی دیتا رہا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر غالباً دوسرے سسٹم نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد پرابلمز آنا شروع ہوئی. جی, پھر اس کے بعد ہماری ڈفرینٹ کینالز, کراچی کینال بن گئی, پھر وہ ہمارا ہب چوکی والا جو پانی کا سلسلہ بن گیا. پھر وہاں سے کراچی کو ڈفرینٹ جگہ سے پانی ملنے لگا, کیونکہ کراچی جو ہے پھر پہلے صرف صدر تک محدود تھا. پھر کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز جو ہے بلڈ اپ ہوتے رہے. نازم آباد بنا. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو پانی یہاں پہ جو سپلائی آتی تھی نا, وہ آتی تھی ملیر ریور سے. ملیر ریور سے. ملیر ریور بالکل نزدیک ہے یہاں کے, اور ملیر ریور سے, ملیر ریور اس وقت ایکٹیو تھا. اب بہت سارے لوگ ملیر ریور جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں, جیسے ہمارے والد ہیں اور ان کے بھائی وغیرہ, تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جن کو ہم لیاری ندی یا ان کو ہم یہ گجر نالا کہتے ہیں, یہ گٹر کے نالے نہیں تھے, یہ صاف پانی کے نالے تھے, صاف پانی کی لائنیں تھی. اسی طرح سے یہ یہاں پہ بھی پانی جو ہے نا ملیر ریور سے آتا تھا. یہ سب ایکٹیو تھی, صاف ندیاں نہریں تھیں 1901 تک. اس کے بعد 55 اور آبادی کے بعد پھر شہر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ان نہر نالے وہ خشک بھی ہو گئے اور گٹر میں بھی تبدیل ہو گئے. باقی سین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. بھائی ہم لوگ کنویں سے باہر آ گئے. اوہ دیکھا آپ نے کہ ٹریولرز کی لائف آسان نہیں ہوتی, کیا کیا رسک لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور یہ ہم لوگ 50 فٹ 100 فٹ نیچے اترے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا کہ آپ کو اس کنویں کی ڈیٹیل دکھائیں. آپ کو ہم نے پوری ٹریول گائیڈ دکھائی کہ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے, کتنی پرانی ہے. اور کچھ ہمارے آج کے کوکنگ کے سین تو نہیں ہے, چائے شائے بنائیں گے, وہ سین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کنویں کا پانی ابھی تک لائیو ہے. یہ دیکھیں, یہ پانی نکل رہا ہے اور اس کنویں سے آ رہا ہے یہ پانی. یہ دیکھیں پائپ جا رہا ہے اندر اور اس کنویں سے پانی نکل کے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ آ رہا پانی. او بھائی صاحب چیک کریں یار. یہ ہے وہ مشین روم جس مشینری کے ذریعے نا اس کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا, اور اس مشینری کے ذریعے جو ہے آگے کراچی شہر میں پانی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. اولڈ سٹی ایریا میں جو ہے یہاں سے پانی جاتا تھا. یہ چولہا ہے ہمارا, اور یہ ٹریول چولہا ہوتا ہے چھوٹا سا, اس پہ ابھی ہم بنانے والے ہیں چائے. اور ہم نے بولا یار خرم بھائی آپ بناؤ چائے. یار ہم نہیں بنائیں گے. تم نہیں بناؤ گے یار, دیکھ رہے ہو یہ کیسے فوراً مکر گیا کہ میں چائے نہیں بناؤں گا. بدتمیز آدمی ہے یہ, بدتمیز. گائز ابھی آپ لوگوں کو 100 سال پرانا قدیمی کنواں دکھایا, اس کی گہرائی میں نیچے اترے, رسک لیا آپ لوگوں کے خاطر. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹریولرز کی لائف آسان نہیں ہوتی, محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, آپ لوگوں کو بہترین شاٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس
اس ویڈیو میں بھی ہم نے کچھ اسی طرح کی کوشش کی ہے, کچھ ہیریٹیج پلیس آپ کو دکھایا ہے جو کہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوتا ہے. یار مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے دور کی کنسٹرکشن کتنی مضبوط ہوتی ہے, بلڈنگ بھی آج تک مضبوط ہیں. کنویں کی سیڑھی سے ہم نیچے اترے, دیکھیں انگریزوں کے دور کی ہے یار, بہترین ہے. ہم نے نیچے اس پہ پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, اس پہ اتر کے شارٹس وغیرہ لیے آپ لوگوں کے لیے, دکھایا آپ لوگوں کو. تو یہ ہے ملی دمبا گوٹ, میرے خیال سے غالباً لگتا ہے یہ, اس کے اندر یہ ہے ویل نمبر 6 اس جگہ کا نام ہے جس کو انگریز نے بنایا تھا. تو امید ہے آپ لوگوں کو جو انفارمیشن ہم لوگوں نے شیئر کی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تو یہاں پہ بس چائے شائے پئیں گے اور اس کے بعد لیں گے آپ لوگوں سے اجازت. ارے بھابھی نے چائے بنا دی ہے, بھابھی کیا ہے؟ چائے تو پلا دیجئے. پیجیے گا دیور جی. ارے بھابھی جی ذرا اچھی سی چائے بنائیے گا. ارے آپ تو ایسے بول رہے جیسے آپ کو پلائی نہیں ہم نے پہلے. آئے ہائے, ہمیں کیا پتا بھابھی جی آپ نے پہلے کبھی چائے بنائی ہے نہیں بنائی ہے. آج آپ نے بھابھی بنا دی. آئے ہائے ہائے ہماری بہو کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اوے بہو کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بھابھی جی چائے بنا رہی ہیں. ہاں جی. آئے ہائے ہائے ہائے, خرم بھائی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے آج ہم پینے جا رہے ہیں. کب بھی تو ہو گئی ہے ہماری ریڈی, تو بس چائے پئیں گے اب ہم, اور چائے پینے کے بعد آپ لوگوں سے لیں گے الوداع. اوے مکھی, کو صاف کر. ہاں خرم بھائی نے بہترین چائے بنائی ہے بھائی, اوئے ہوئے مزہ آ گیا بھائی. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے اگلی کسی اسی طرح کی انفارمیٹیو و مزیدار ویڈیو میں. اجازت دیجیے, زندگی رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.